بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ سبا جو پارہ 22 میں ہے اس میں قوم کا ذکر کیا ہے، اور وہ قوم بہت خوشحال تھی، لیکن اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے دوچار کیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ سبا کوئی کسی مرد کا نام ہے یا کسی عورت کا یا کسی وادی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شخص کا نام ہے، اس کے 2 بیٹے، اس کے 10 بیٹے ہیں، 6 یمن میں رہتے تھے اور 4 جو ہے وہ شام ملک شام میں رہتے تھے۔ اور یمن جو ہے وہ بہت سرسبز اور خوشحال خطہ تھا، پورا سال وہاں بارشیں جو ہوتی تھیں ان سے وہ اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس کے زمانے میں اس قوم نے سنگلاخ چٹانوں کو تراش کر اس سے ایک ڈیم تیار کیا، اور ڈیم اتنا زبردست ڈیم تھا کہ جتنی بارش کے زمانے میں جب بارش کا پانی وہ ڈیم میں جمع ہوتا تھا تو وہ پورا سال جو ہے وہ پانی ان کے لیے کافی ہوتا تھا، ان کی پاشی کے لیے، ان کے پینے کے لیے، اور ان کے باغات، ان کی کھیتیوں کے لیے پورا ہوتا تھا۔ وہ پانی جو ہے وہ اس کی پانی کی وجہ سے ان کے باغات، ان کی کھیتیاں، ان کے جو ہے وہ علاقے جو ہے بہت زیادہ سرسبز ہو گئے تھے اور بہت ہی زیادہ خوشحالی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ٹوکری لے کے ان کھیتیوں، ان باغات کے درمیان سے گزرتا تھا تو پھل جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ٹوٹ کر اس کی ٹوکری میں بھر جاتے تھے، اور ان پھلوں کی اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ وہ بہت دور دور تک جو ہے وہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت خوشحالی دی اور بہت جو ہے وہ، اور یہ ڈیم بہت بڑا ڈیم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آبپاشی کا یہ اتنا اعلیٰ نظام اس زمانے میں بابل کے علاوہ کہیں اس کی نظیر نہ تھی۔ جب یمن کی زمین کو بروقت پانی دستیاب ہونے لگا تو ہر طرف سرسبز شاداب کھیت جو ہے وہ، کھیتیاں جو ہے وہ اگنے لگیں اور پیداوار دینے لگیں۔ اس سے جو ہے یہ قوم جو ہے بہت زیادہ خوشحال ہو گئی، اور ہر طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خوش و خرم، لیکن ان سے ظاہر ہے کہ جب معاشی طور پہ استحکام آتا ہے تو ان کے گھر بار، ان کا لائف اسٹائل، ان کا تہذیب و تمدن سب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے سیاحوں نے ان کے مکانات کی تزئین اور آرائش کے جو چشمدید حالات لکھے، انہیں پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں برسائی ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نعمت عطا فرمائی کہ ان کے جو شہر تھے وہ، ان کے آپس میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ پورے آباد تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ان کو جو ہے وہ بیچ میں کوئی ایسا جو ہے وہ ڈیزرٹ یا کوئی ایسے غیر آباد علاقہ نہیں تھا، ہر طرف آبادی ہوتی تھی، ہر طرف جو ہے وہ، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے ناشکراپن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنی جو ہے وہ نعمت عطا فرمائی ہیں تو اللہ کا اس پہ شکر ادا کرو۔ تو اور جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے ان انبیاء علیہ السلام کی، ان نبیوں کی بات مانتے، ان کا انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم پر کوئی اللہ نے احسان نہیں کیا، تم بے شک اپنے رب کو کہو کہ اگر اس میں طاقت ہے تو جو انعام اس نے ہم پہ کیا ہے وہ آئندہ نہ کرے۔ جب ان کے فسق و فجور کی حد ہو گئی تو مکافات عمل کا قانون حرکت میں آیا، غضب الہی اللہ رب العزت نے پھر وہ ہے بارش کا عذاب، وہی بارش جس کے پانی کو، جس کو وہ جمع کرتے تھے، اس سے اپنے باغات کو، کھیتیوں کو سرسب شاداب کیا کرتے تھے، وہی پانی اب ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کی شکل میں بھیج دیا۔ اور یہ بارش جو ہے وہ اتنی خطرناک طریقے سے برسی کہ جو ہے وہ پانی نے اس ڈیم کی جو دیواریں تھیں ان میں دراریں ڈال دیں، اور جب زیادہ پریشر ہوا تو وہ ڈیم کی دیوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور پورا شہر کے اندر، پورے بستی کے اندر، پورے جتنے بھی شہر تھے ان کے تباہ و برباد ہو گئے، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں، ان کے شہر، مال مویشی، حتیٰ کہ وہ خود تک جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں جو ہے وہ اس صورت کے اندر ان کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پہلے جو ہے وہ باغات تھے، پہلے کھیتیاں تھیں، وہ پھلدار درخت سے لٹکے رہتے تھے، اب وہاں پہ جو ہے وہ جھاڑیاں ہیں اور جو ہے وہ بیری کے درخت ہیں،
جھاڑیوں کے اس میں بیریوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ بالکل ویران ہو گئے۔ تو یہ ان کی سزا اللہ رب العزت نے کیا دی؟ انہوں نے جو بجائے یہ کہ اس کا شکر ادا کرتے اس کی نعمتوں کا، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے اللہ اور اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، ان کی بات کو نہیں مانا، اور بلکہ جو ہے وہ بہت ہی متکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ یہ اللہ نے ہم پہ کوئی نعوذ باللہ احسان نہیں کیا، تو اللہ نے اس کی سزا دی۔ اور پھر ان کو ایک اور بھی جو ہے وہ نعمت جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ شہر ان کے آپس میں اتنے قریب تھے کہ وہ ایک شہر دوسرے شہر، ایک بستی دوسرے بستی سے نظر آتی تھی، اور جو ہے جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی قسم کا موسم ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کو جو ہے پھر یہ نعمت بھی جو ہے ان کو نہیں بھائی، اور ایک وقت تک یہ اس نعمت سے جو ہے استفادہ کرتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ ہم ان بستیوں میں جو ہے فاصلے ہو جائیں۔ جب اس نعمت کا ناشکراپن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے درمیان جو ہے وہ لمبے لمبے فاصلے کر دیے، ڈیزرٹ اور بڑے بڑے جو ہے وہ راستے اس میں بنا دیے۔ اب ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا ان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بستیاں، یہ آبادیاں جو ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئیں کہ یہ جو ہے ان کی آبادی جو تھی، ان کے لوگ تھے، ان کے قبیلے جو لوگ تھے، جہاں وہ یہ ایک طریقے سے ایک علاقے میں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا پوری دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گیا، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا آسان ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی ان کے لیے بہت آسان تھا آنا جانا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس چیز کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی، اس نعمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ فاصلے ڈال دیے ان بستیوں میں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بستیاں ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئیں کہ یہ جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے، اور سفر کرتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت مسائل آتے تھے، گرمی ہے، سردی ہے، ہوا ہے، اور صحرا کی جو ہے وہ صحرا کی جو گرمی ہوتی ہے وہ کتنی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دیں، اور دونوں کا انہوں نے ناشکراپن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان سے چھین لی ہیں۔ تو یہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے فرمایا کہ جب بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکر کرو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی جو ہے وہ نعمتوں کو کھا کر، اور پھر اس کا احسان مند نہیں ہوگے، پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نعمتیں ساری چھین لیتا ہے یہ۔